ہے نا تمہیں دھیان کہیں بھی ہو، خاموش رہ رہے ہو، خاموش رہنے کے بجائے زبان پر کوئی ذکر جاری کر لو. ایک عضو کم از کم انسان کی جسم کا ایک عضو اللہ تعالیٰ کے یاد میں مصروف ہے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھ. اور تجربہ یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اس زبان کے ذکر کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ رک نہیں سکتا اس مرحلے پر. وہ ضرور بالضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا دل بھی، اس کا دھیان بھی اللہ جل جلالہ کی طرف ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کا میں نے ایک عملی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کی اس کے اوپر نعمتیں برس نہ رہی ہوں. میں بول رہا ہوں، کہاں سے بول رہا ہوں؟ زبان سے. یہ زبان کس کی عطا کی ہوئی ہے؟ اس میں بولنے کی طاقت کس نے بخشی ہے؟ تو ہر لمحے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے. میں بول رہا ہوں، بولنے کی طاقت ہے. اگر یہ خدا نہ کرے سلب ہو جائے، میں زبان بولنے سے قاصر ہو جائے، انسان کی زندگی بحال ہو جائے. یہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں کہ اتنے ماشاءاللہ مسلمان میرے سامنے موجود ہیں. یہ نعمت کوئی معمولی نعمت ہے. اگر کسی وقت آنکھ اپنے اس وظیفے سے قاصر ہو جائے اور بینائی چلی جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ساری دنیا کی دولت انسان خرچ کر دے گا کہ کسی طرح میرے پاس بینائی واپس آ جائے. کان ہے، سن رہے ہیں، وہ سننے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے. اگر یہ صلاحیت ختم ہو جائے، بہرا بن جائے انسان، تو کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ نعمتوں کا احساس آدمی اگر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں رہے، اس کی نعمتوں کے دھیان میں رہے، تو یہ ذکر صرف لسانی نہیں رہے گا، وہ قلبی بھی بن جائے گا، وہ دل کا ذکر بھی بن جائے گا. لیکن شروع میں آدمی اگر صرف زبان کی حد تک ہی اکتفا کر لے تو یہ پہلی سیڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر تک پہنچنے کی. لہذا یہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا اور اس وقت دوبارہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ آدمی خاموشی کے اوقات کو خاموش نہ رہنے دے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر زبان پر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جب اور کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ ذکر کر رہا ہے، اور کوئی بات نہیں کر رہا تو ذکر کر رہا ہے. تو یہ ہے جس کی تعلیم دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور یہ کرے گا تو جو آیت کریمہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. اب ذکر کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے طریقے اور ذکر کی قسمیں اتنی بے شمار رکھی ہیں کہ ان کو گننا بھی مشکل. ان میں سے ایک چیز ہے تلاوت قرآن، قرآن کریم کی تلاوت. یہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے تمام اذکار سے سب سے زیادہ افضل ذکر تلاوت قرآن ہے. قرآن کریم کی تلاوت سارے اذکار سے زیادہ افضل ہے. کتنے ہی وظیفے پڑھ لو، کتنے ہی اذکار یاد کر لو، وہ ایک طرف، اور قرآن کریم کی تلاوت ایک طرف. اس پر اجماع ہے ساری امت کا کہ
سب سے زیادہ افضل ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اگر کوئی حافظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت دی ہے، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتا رہے۔ اور اگر حافظ نہیں ہے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مخصوص نہ ہو۔ عام طور سے فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد سب سے اچھا وقت ہوتا ہے ذکر کا اور تلاوت قرآن کا۔ تو ایک فرد یعنی ایک قسم ذکر کی یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ پہلے زمانے میں لوگ تلاوت قرآن کے اتنے عادی ہوتے تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن کریم پورا کر لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر حزب نمبر 1 حزب نمبر 2 لکھا ہوا ہے، وہ عام طور سے 6-7 پاروں کا ہوتا ہے، تو وہ ایک حزب روزانہ پڑھتے تھے۔ بعد میں ہمتیں کم ہوئیں تو 30 پارے ہیں قرآن کریم کے، ایک پارا روزانہ پڑھ لیا تو مہینے میں قرآن کریم ختم ہو پورا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پارا بھی نہ ہو، کوئی آدمی روزانہ کچھ مقدار، آدھا پارا، پاؤ پارا میں کہتا ہوں، پڑھنے کا معمول بنائے، کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ گزرے، یہ ذکر کی بڑی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ضرور کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ الف لام میم، آپ نے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم میں الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10، صرف الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں جمع۔ تو یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے جس کا ہر مسلمان کو پابند ہونا چاہیے، کوئی دن اس کے بغیر نہ گزرے۔ مزید اس کی اور قسمیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اس وقت 2 باتیں بس، ایک یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاموشی کے اوقات کو ذکر اللہ میں تبدیل کر لو، دوسرے تلاوت سے کوئی دن خالی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔